ہم دیکھتے ہیں حافظ صاحب کا سندل ہوتا ہے، اکلوج کا نوجوان طبقہ ڈی جے کے ساتھ سلامی پیش کرتا ہے. واہ رے ڈی جے، واہ. ارے حافظ صاحب قبول کرا تو بولو. قسم ہے حافظ صاحب کی عزت کی قسم، جس نے قرآن پڑھایا ہے، یہ سلامی کبھی خواجہ حافظ صاحب قبول نہیں کر سکتے. میں وجدان کے ساتھ تم کو خواجہ کے اس اسٹیج سے تم کو پیغام دے رہا ہوں کہ حافظ فتح محمد جودھ پوری ڈی جے سے تمہاری سلامی قبول کبھی نہیں کرے گا. حافظ کو اس کی حافظیت کی قسم. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حافظ صاحب، فیضان صوفی صاحب جاری رہے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ارے مجھے بھی اتنی عزت ملی ہے اس شہر میں. یہ جتنے حضرات نظر آ رہے ہیں راجنیتی والے، ان سے اگر میں ایک بات کہوں نا، قسم خدا کی، لیجم کیا، لیجم ناشتے اور چھن چھن بجانے اور ڈھول تاشا اور کیا نہیں، مجھے اگر میں حافظ صاحب کے عرس کو گجانے بجانے کے لیے ان تمام حضرات سے بات کروں نا، تو مجھے یقین ہے یہاں 1 کروڑ روپے میری زبان پر حافظ صاحب کی سندل کو نچاتے ہوئے لے جانے کے لیے ان بنگلوں سے میں لا سکتا ہوں. لیکن اتنا کر کے بھی حافظ صاحب اگر منہ پھیر لیں تو پھر وہ اس اجلاس کا، اس جلسے کا فائدہ کیا ہے؟ جب میرا یار ہی مجھ سے راضی نہیں، جس یار کے لیے میں کر رہا ہوں وہ میرا یار ہی مجھ سے راضی نہ ہوا، تو یہ کروڑ کو ٹھوکر پہ رکھتا ہوں میں. بے شک، بے شک. کیا بات ہے. ٹھوکر پہ رکھتا ہوں میں. تو پتا چلا ہم کو اس بارگاہ سے ہم کو وہ تربیت سیکھنا ہے کہ جو خواجہ صاحب نے ہم کو دیا، کہ ہم اس طرح سے نہیں، بلکہ ہم طہارت کی زندگی گزاریں، تقوی کی زندگی گزاریں، پاکیزگی کی زندگی گزاریں. انٹرنیٹ کے جو شیطانی کلپ چل رہے ہیں اس سے اپنی عورتوں کو بچائیں. نوجوان بچے وہ کلپ اپنے گھروں میں اپنی عورتوں کو نہ بتائیں، بلکہ ان کو طہارت اور تقوی کی تعلیمات سے اپنی کمروں کو آراستہ کریں، تاکہ تمہارے بچے جو پیدا ہوں وہ خواجہ کے اصل وارث پیدا ہوں. بے شک. سبحان اللہ. میری بات کو سنو. لوریاں گھرانے رسول کی دے کر بچوں کو بڑا کرو. موبائل کے گانوں پر اپنے بچوں کو کھانا مت کھلانا، تو تمہارے بچے خواجہ کی تعلیمات لے کر چلیں گے. ورنہ وہ دن دور نہیں ہے جس کی تعلیمات مجھے بزرگوں نے دی ہے. میں نے پوچھا تھا کہ دجال کب آئے گا؟ سن لو میری بات. میں نے اپنے مرشد سے پوچھا تھا، اے پیر کامل مجھے بتا دجال کب آئے گا؟ کہا جب زمین کی عورتیں آوارہ ہو جائے گی، ان کو پردے پسند نہیں ہوں گے، ننگا پن ان کو پسند آئے گا، تب دجال مسکرا کے کہے گا میری زنجیریں کھلنے لگ گئی ہیں. عورتیں پردے سے باہر آ کر اپنے کپڑوں کو اتارنے پر اتاولی ہو گئی. اے اللہ اب زنجیر کھول دے. اب زمانے میں پردہ دار ختم ہوئے، اب میری راج کی عورتیں ہیں. عورتیں ایسی جن کی طبیعتوں میں پردہ داری، حیا، شرم ختم ہو جائے گی، دجال رونما ہو جائے گا. میرے مرشد نے یہی تعلیمات ہم تک پہنچائی ہے. جن عورتوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ہو کہ مجھے ایسی پردے کی زندگی پسند نہیں ہے، سمجھ لے کہ تو نکل گئی ہے دجال کی اس فتنے کی طرف، اب تجھے کوئی نہیں روک سکتا. یہ تعلیمات اولیاء اللہ ہیں. لہذا اپنے آپ کو شرم و حیا میں رکھو. قیامت کب تک نہیں آئے گی؟ ہم نے خواجہ سے پوچھا، خواجہ خواجگان کی کتاب اٹھا کر دیکھو. خواجہ صاحب نے کہا جب تک مرد حیادار ہو، غیرت مند مرد ہو، جب تک قیامت نہیں آئے گی. بے غیرت مرد ہو جائے اور بے شرم عورتیں ہو جائے، قیامت آ جائے گی. تو تعلیم، آج اس جلسے کی اصل کیا ہے؟ ہم کو اپنے گھر بچانا ہے. یہ بچے آج نعت خواں کے سامنے ہاتھ لہرا رہے تھے، ہمیں لگ رہا تھا ابھی خواجہ کا پیغام پورے تاب و تاب کے ساتھ ہمارے بچوں کے سینے میں ہے. یہ وہ کلمہ ہے جس کو خواجہ نے پوری حرارت کے ساتھ ہمارے سینوں میں رکھا ہے. میں آج حافظ جی نے، امام صاحب نے نماز پڑھانے کے لیے آگے آیا، اور اس کے بعد جب مصافحہ ہوا مجھے بہت خوشی ہوئی
کہ مسجد میں کثرت سے بچوں نے مسافے کیے، مجھے لگا خواجہ کا ساری تعلیم اکلوج میں ابھی باقی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ عورتوں نے ابھی تک حلال کے بچے پیدا کر رکھے ہیں، ابھی شرم کے ساتھ ہماری عورتیں جی رہی ہیں، ہمارے مردوں میں ابھی بھی غیرت باقی ہے، اس لیے خواجہ کی تعلیمات باقی ہے۔ یہ مسجد اس دن خالی ہو جائے گی جب عورتیں گندی طریقے سے ناپاک ہو جائے گی اور مردوں سے غیرت نکل جائے گی، تو مسجد خود بتائے گی اب ان کے بچوں میں وہ حرارت باقی نہیں۔ میں ان واقعات کو، ان تمام تعلیمات کو جو آئے اور پوری بتا کے نہیں، تعلیمات غریب نواز کیا ہے؟ آج اصل مقصد یہ ہے ہمارے معاشرے کی گندگی کیا ہے۔ آج انٹرنیٹ سے بچے جو پورے برباد ہو رہے ہیں، ان کی طبیعتوں سے آہستہ آہستہ کپڑے اور غیرت اور شرم اور پاکی کو دور کیا جا رہا ہے۔ یہ انٹرنیٹ ہے جو تم سے تمہاری طہارت کو چھین رہا ہے۔ نوجوانوں، جب تک تمہارے رگوں میں اور طبیعتوں میں طہارت رہے گی تب تک ہی تم خواجہ کے رہو گے۔ تم کو خواجہ کے ہیں اور نہیں ہیں اس کا فیصلہ پیشمام نہیں دینے والا ہے۔ تمہاری سینے میں جو دل ہے اسی سے پوچھو کہ میرے دل میں پاکی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ابھی بھی خواجہ کا ہوں۔ جب تک ہماری عورتوں میں شرم ہے، وہ خود سمجھ جائیں ابھی میں خواجہ کی ہوں، تو پتہ چلا کہ یہ رنگ خواجہ نے ہم کو دیا ہے۔ یہ طہارت، یہ پاکی، یہ ادب، یہ محبت، یہ ساری چیزیں ہماری مٹی میں ہم کو خواجہ نے عطا کی ہے۔ لوگوں، گھروں میں بات بھی کیا کرو تو اپنے شوہروں سے بلند آواز میں بات نہ کرو، یہ تعلیمات اہل اللہ ہے۔ اپنے مردوں کو، اپنے بچوں کو جب کھانا کھلاؤ تو باوضو کھانا ہو کے پکایا کرو تاکہ تمہارے بچے تمہارا ادب کر سکیں۔ یہ تعلیمات غریب نواز ہیں۔ اپنے سروں کو کھلا رکھ کر، وہ بیراگن کی طرح بال کھلا رکھ کر کھانے بچوں کو نہ دیا کرو، تمہارے سروں کو ڈھانک دیا کرو۔ یہ غریب غوث اعظم کی تعلیمات ہے۔ تو بالوں کو کھلا رکھنا، بے وضو کھانا دینا، یہ اہل اللہ کا تربیت نہیں ہے۔ اور شوہروں سے اونچی آواز میں بات کرنا، یہ اللہ والوں کے ماننے والوں کی شان نہیں۔ ہو سکتا ہے وہ دیوبندی ہو سکتا ہے لیکن خواجہ کا نہیں ہو سکتا۔ ہم کسی پر تہمت بھی لگانا نہیں چاہتے، ہم صوفیزم والے لوگ ہیں، ہم کس کا عیب اٹھا کے کیوں بتائے؟ ہم اتنا ہی کہتے ہیں کہ ہماری حیا باقی رہے، ہماری شرم باقی رہے، کیونکہ ہم خواجہ کا جشن مناتے ہیں۔ آپ کے گھر سے ایک ایک روپیہ آیا ہوگا آج کے جشن کے لیے، آپ کا ایک روپیہ بھی کامیاب ہو جائے کیونکہ آپ نے اس جشن کو منانے کے لیے اپنی پاکیزہ کمائی دی ہے، اس کا سارا حساب خواجہ کے دفتر میں کل قیامت کے دن ملے گا۔ لوگوں، یہ تربیت اور یہ تعلیمات جو ہم کو ملی ہے، آج زمانہ پورا جھوج رہا ہے انٹرنیٹ کی گندگی سے۔ رات ہوتی ہے، بچے دروازے کے باہر کٹوں پہ بیٹھے ہوئے، چبوتروں پہ بیٹھے، دروازوں پہ بیٹھے، ان کی مائیں، ان کے گھر کی عورتیں ان کو 3 بجے تک انتظار کر رہی ہے۔ یہ کیا خواجہ سے سکھائے تم نے؟ کس کتاب میں تم کو غریب نواز نے یہ تعلیم دی ہے؟ غریب نواز نے اتنا ہی کہا ہے، عشاء کی نماز پڑھو، اس کے بعد تھوڑا سا ذکر کرو اور باوضو اپنے بستروں میں جا کے سو جاؤ۔ یہ غریب نواز کی تعلیمات ہے۔ اور اللہ صبح تہجد کے وقت اٹھو، یہ تمام اہل اللہ کا تربیت ہے۔